ਸਮਝਾਇਆ ਦਿਲ ਕਦੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں پروگرام شادی بیاہ ود شعلہ قاضی کے ساتھ۔ میں ہوں آپ کا میزبان مستجاب علی، اور پروگرام کا فارمیٹ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم آپ کو کچھ رشتے وغیرہ بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم موضوعات پہ بھی گفتگو ہوگی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جو فورسڈ میرجز ان یو کے کے اندر فورسڈ میرجز کا جو مسئلہ ہے ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ کی فون کالز بھی لیں گے۔ تو السلام علیکم شعلہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، کیسے ہیں علی آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے کیسا آپ کا دن گزر ہے؟ گزر تو ابھی شروع ہوا ہے، اور ماشاءاللہ آج آپ کا پہلا پروگرام ہے۔ جی بس، اور اب بتائیے آج آپ رشتوں وغیرہ کے ساتھ ریڈی ہیں کچھ ہمیں ہمارے ناظرین کو جو رشتے آپ نے آج بتانے ہیں؟ لے کر تو آئی ہوں میں بہت سارے رشتے، ظاہر ہے لاسٹ ویک جو لوگ رجسٹر ہوئے ہیں وہ، اور پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو ہاٹ ٹاپک آج کل چل رہا ہے فورس میرجز کا، یہاں پہ بھی یو کے میں بھی، اور پاکستان میں تو خیر ہوتی ہیں فورس میرجز، لیکن یو کے میں جو چل رہا ہے فورس میرجز کا ایک، تو وہ ذرا تھوڑا سا جو ہے مطلب اس قسم کے رشتے بھی آتے ہیں میرے پاس بہت سارے فورس میرجز کے، تو ہاں اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں۔ تو اس سے پہلے جو ہے میں ناظرین کو بتا دوں کہ لاسٹ ٹائم جو لوگ رجسٹر ہوئے تھے، ایک تو رجسٹریشن کا ہمیں جو ہے آج کل کافی پرابلم، خاص طور پہ جو ہے ہماری جو ٹیم ہے اس کو کافی پرابلم رہتی ہے رجسٹریشن کی، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنا نمبر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کو رجسٹریشن کا کوئی پروسیس پتہ نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں علی آج کل جو ہے بہت ہی زیادہ، پھر مجھے تھوڑا سا پھر ٹائم بھی لگتا ہے، ظاہر ہے میرا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور میری ٹیم کا بھی ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ شعلہ آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا ایک ویب پیج جو کہ فیس بک پہ پیج ہے، اگر لوگ اس پہ آپ کو ایڈ کر لیں وہاں پہ یا میسج بھیجنا چاہیں کسی قسم کی انہیں انفارمیشن چاہیے ہو، تو میرے خیال میں وہ انٹریکشن کے لیے بہت ایزی ہو جائے گا ان کے لیے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا ای میل ایڈریس بھی ہے؟ ہاں، میرا ای میل ایڈریس ہے علی، میرے خیال میں ابھی اسکرین پہ آ جائے گا، تو اسکرین پہ جو ہے میرا ای میل ایڈریس ہے sb_dm@live.com۔ تو یہی میں اپنے ہر پروگرام میں بولتی ہوں کہ اگر مطلب یہ کہ مجھے اگر لائیو کال نہیں کر سکتے ہیں، یا اب نمبر چھوڑنا بھول گئے ہیں، یا بعض کیونکہ ہماری جو لائنز ہوتی ہیں وہ کافی بزی ہوتی ہیں ہماری، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نمبر بعض دفعہ وہ لوگ نہیں چھوڑ پاتے ہیں، تو ایک اپرچونیٹی جو ہے ڈی ایم نے یہ دی ہے کہ وہ جو ای میل ہے جو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے مطلب اپنی پروفائل وغیرہ بھیج سکتے ہیں، اور اگر پروفائل نہیں بھیجنا مطلب ای میل بھی نہیں کرنا چاہیں، تو میرا جو فیس بک کا پیج ہے شادی بیاہ ود شعلہ قاضی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ساری ڈیٹیلز وغیرہ وہ مجھے کر سکتے ہیں۔ جی بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے شعلہ۔ اس کے علاوہ جو آج کا ہمارا ہاٹ ٹاپک، جیسے شعلہ نے کہا کہ فورسڈ میرجز ان یو کے، یہ بہت سیریس ٹاپک ہے، اور اس کے اوپر پہلے بھی بہت بات ہو چکی ہے، لیکن آج بھی ہم چاہیں گے کہ شعلہ کے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکس کرے۔ جی ای میل آپ کے سامنے ہے، اسکرین پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ای میل۔ ای میل جو ہے میں ہمیشہ سے علی یہی بولتی ہوں کہ ای میل پلیز مجھے جب کریں تو کلیئرلی، اسپیشلی ابراڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مجھے جو ہے اپنی پروفائل وغیرہ ای میل کے تھرو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نمبر چھوڑتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جو ہے لانگ ڈسٹینس کے جو ہے کرتے ہیں، تو بعض دفعہ وہ لوگ اٹھاتے نہیں اور ٹائمنگ کے ڈفرینس ہوتا ہے، سو دیٹس وائی میں ایوری ٹائم میں ان کو جو ہے کہتی ہوں کہ پلیز مجھے ای میل کر دیں۔ تو ای میل ہے میرا ونس اگین sb_dm@live.com۔ میرے خیال میں ابھی تھوڑی دیر میں دوبارہ سے اسکرین پہ آ جائے گا۔ جی ہے اسکرین پہ ہے جی اسکرین پہ وہ آ جاتا ہے۔ چلیں شعلہ سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے بارے میں۔ تو فورس میرجز جیسا کہ میں نے کہا کہ بہت سیریس ایشو ہے، اور نہ صرف یہ صرف ایک ایشین کمیونٹی کا ایشو نہیں ہے، یہ پوری ہماری جو یو کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے، جا کے یورپین کمیونٹیز میں، افریقن کمیونٹیز میں، اور ایون جو ایسٹ مطلب مڈل ایسٹ لوگ ہیں ان کے بھی یہ بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اسپیسیفکلی پاکستانی کمیونٹی میں بہت بڑا ایشو ہے فورس میرج، یعنی کہ جب آپ کسی کپل میں سے کسی ایک کو، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو اس کی مرضی کے خلاف پش کرتے ہیں کسی شادی کے بندھن میں، تو وہ ایک فورس میرج کہلاتی ہے۔ اسپیشلی
ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان لوگ لے جاتے ہیں جو کہ بچے یہاں پہ بورن ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ادھر لے جا کے ان کی شادیاں کروا دی جاتی ہیں زبردستی. اور یہ ایک سیریس ایشو ہے جس کو گورنمنٹ اس وقت بہت سیریسلی لے رہی ہے. آپ کو پتہ ہی ہوگا شیلا, جیسے کہ آپ رشتے وغیرہ کرواتی ہیں کمیونٹی میں, آپ کیا کہیں گے کہ کتنا سیریس ہے یہ ایشو؟ میں یہی کہوں گی کہ اٹس ٹرو کہ جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے وہ ایکشن لیا ہے, جو فورس میرجز جو بچے جو ہیں وہ مطلب خاص طور پہ لڑکیوں کو جو ہے پاکستان لے جا کے جو ہے ان کی جو شادیاں ہیں فورس میرجز اس پہ کرواتے ہیں. تو ایون میرے پاس جو ہے اتنے زیادہ کافی کیسز بھی آئے ہیں کہ ان کو ڈیورس ہوئی ہیں ان بچوں کو جو ہے فورس میرجز, کیونکہ ان کو اتنی زیادہ مطلب وہ لڑکیاں, 2 رشتے ایسے تھے کہ جس لڑکے کا میرے پاس رشتہ آیا تو ایموشنلی اس کو مطلب ایموشنلی وہ کسی ظاہر اٹیچمنٹ کسی اور سے تھی اس لڑکے کی, 3-4 سال تک جو تھی اس لڑکی سے اٹیچمنٹ رہی, اور پھر اس کے بعد جب پیرنٹس کو پتہ چلا شاید وہ ان کی کاسٹ کے نہیں تھے تو پھر انہوں نے جو ہے مطلب چاہا کہ وہ لڑکا جو ہے نہیں شادی کرے اس لڑکی سے. اب ظاہر ہے 4-5 سال کی اٹیچمنٹ تو کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے, تو وہ اتنی زیادہ ایموشنلی اٹیچمنٹ تھی. پھر جسے کہتے ہیں پیرنٹس جو ہیں وہ اتنے زیادہ ان کو جو ہے کہ مدر جو تھی وہ ہاسپٹل پہنچ گئیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے یو نو یا ایموشنلی بلیک میلنگ کہ نہیں تم نے اگر وہاں نہیں شادی کری تو یہ ہو جائے گا, وہ دیز اینڈ دیٹ تھنگ. پھر خیر مطلب یہ کہ شادی ہو گئی, شادی اس کا آپ کا رزلٹ پھر آپ کو ظاہر پتہ ہی ہوگا کہ کیا وہ صاحب وہ تو نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے, بس پھر وہ ودن میرے خیال میں 3 ویکس میں جو یہ پروفائل اس ٹرو دس پروفائل, یہ جو پروفائل تھی وہ لاسٹ ویک میرے پاس آئی تھی, تو اس لڑکے نے مجھ سے خود کہا کہ ودن 3 ویکس میں جو ہے ان کی ڈیورس ہو گئی. تو دس از ناٹ فیئر, یو نو جس لڑکی سے شادی ہوئی اس بیچاری کا کیا قصور تھا. تو پیرنٹس جو ہیں وہ صرف اپنی مرضی کے لیے جسے کہتے ہیں, اور پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ مطلب رشتہ تو میں نے لے لیا تھا, پروفائل تو میں نے لے لی تھی, لیکن یہ کہ ہی از اسٹل یو نو لوکنگ فار دیٹ گرل جو جس کے تھا وہ. اچھا شیلا, یہ آپ نے ایموشنل بلیک میلنگ کا ذکر کیا, اس کے علاوہ اور کیا میرے خیال میں کوئی فزیکل تھریٹ بھی دیتے ہیں؟ سم ٹائم اسپیشلی لڑکیوں کو جو ہے فزیکل تھریٹ بہت ملتے ہیں, مطلب میڈیا میں تو بھرا ہوا ہے ان باتوں سے, اور پھر ہم کیا اس بات پہ اب ڈسکس کریں. اور کتنے ان کو جو ہے پاکستان لے جا کے یا انڈیا لے جا کے جو ہے ان کی شادیاں کری ہیں, اور پھر وہاں سے بچیاں جو ہیں وہ بھاگ کر آئی ہیں, اور پھر مطلب یہ کہ بہت زیادہ فزیکلی اور ویسے بھی ان کو ابیوز کیا جاتا ہے کافی. چل شیلا, یہ ریزن یہ ہوتی کیوں ہے فورس میرجز؟ آپ نے ایک بتا دیا کہ جی یہ تو میں نے بتایا. ہاں جی, میں ایک اور سوچ رہا تھا بات کہ جس طرح کہ کئی دفعہ لوگ کرتے ہیں کہ اپنی ویلتھ اور اپنی جو پراپرٹی ہے, جو لینڈ ہے ود ان دا فیملی رکھنے کے لیے بھی, ایک پاکستانی یا ساؤتھ ایشین کلچر میں یہ ہے کہ پراپرٹی جو ہے فیملی سے باہر نہ جائے, یہ بھی ایک بڑا ویلڈ ریزن ہوتا ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ درست ہے, لوگ ایسا کرتے ہیں لوگ باغ, یو نو اٹس ٹرو کہ ظاہر ہے اسی کے لیے کہ آپ کی جو جتنی بھی جو زمینیں ہیں جو جائیدادیں ہیں وہ ایک ہی اس میں رہیں. لیکن یہ کہ میں پھر ان بچوں سے پوچھتی ہوں کہ خاص طور پہ لڑکوں سے کہ اگر ان کو جو ہے اپنے پیرنٹس کی ہی مرضی ہی سے ہی کرنی ہوتی ہے تو کسی اور کی زندگی وہ کیوں خراب کرتے ہیں, کہ ایموشنلی کسی اور سے بھی چل رہا ہوتا ہے, مطلب یہ کہ ہڈن جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں, اور پیرنٹس کو خوش کرنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ گھر میں بھی, مطلب یہ اسپیشلی فار لڑکوں کے لیے میں بولوں گی, کیونکہ ظاہر ہے میں تو ہوں اس پروفیشنل میں, کس طریقے کے اور کس قسم کے رشتے میرے پاس آتے ہیں, تو پھر اس طریقے سے جو ہے. چلو ایک کال ہے ہمارے پاس, آوان صاحب ہیں جی. جی میں صرف یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں اپنی انفارمیشن کے لیے بھی, اور اس سارے جو شادی کا فیل ہے اس کی بہتری کے لیے بھی, جب آپ کے پاس کوئی لڑکی آتی ہے یا اس کی لڑکی کے ماں باپ آتے ہیں اور آپ اس لڑکی سے پرسنل ملتی ہیں یا ملتے ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو شادی تم کرنے جا رہی ہو یہ فورس میرج ہے یا میرج وتھ پلیئر ہے؟ جی شالا بتائیے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو جی آپ جواب دیجیے. میں یہ آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ میں اس ٹرو کہ میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مطلب جو بچیاں جو ہوتی ہیں جو خاص طور پہ مجھے کال کرتی ہیں, یا بچے لڑکے جو ہوتے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ ایگری ہیں, یعنی یا اگر پیرنٹس جو ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں
تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ نے بیٹے سے پوچھا ہے بیٹے کی کیا، سب سے پہلے میں یہ پوچھتی ہوں کہ بیٹے کو کیا چاہیے، تو وہ بتاتے ہیں مجھ کو کہ ہاں بیٹے کو یہ چاہیے، بیٹے اس طریقے سے جو ہے، یا بیٹی جو ہے یہ چیز مانگ رہی ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ سم ٹائم جو ہے وہ بچوں سے بھی بات کر لوں کہ آیا آر دے 100% ایگری اباؤٹ دس کہ شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں، یا صرف اور صرف جو ہے بچے جو ہیں بس پیرنٹس کے ہی کہنے پہ جو ہے چل رہے ہیں. تو یہ پروسیس ہوتا ہے جو میں ہمیشہ سے جو اسی وجہ سے میں کہتی ہوں کہ میں جب تک میں خود سے ایک چھوٹا سا جو ہے بچوں سے جو ہے ایک انٹرویو نہیں لیتی، ایک چھوٹی سی بات نہیں کرتی، مطلب اتنے زیادہ ظاہر ہے ان بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن میں ضرور ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ جو ہیں مطلب شادی کرنا جو چاہ رہے ہیں یہ کیا مطلب کیا آپ واٹ یو آر لوکنگ فار. تو ظاہر ہے ہم پوچھتے ہیں اس طریقے سے. تو اسی وجہ سے آپ ہیں لائن پہ ابھی؟ ہلو جی آپ سن رہے ہیں نا مجھے؟ میرا نام اوان ہے. جی اوان صاحب، میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آبویسلی یہ ہم یہاں پہ ایک پروفیشنل سیٹ اپ رن کر رہے ہیں. آبویسلی یہاں پہ کسی قسم کی فورس میرج کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا. جس طرح کہ شیلا نے کہا کہ جو بھی رشتہ ان کے پاس آتا ہے پہلے وہ اس کو ویریفائی کرتی ہیں کہ لڑکا لڑکی انٹرسٹڈ ہے، تو پھر ہی اس کو آگے پروسیڈ کیا جاتا ہے. یہ جو سروس ہم یہاں پہ آپ کو دے رہے ہیں یہ ایک پرسنلائزڈ سروس ہے. تو اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے بارے میں ایک پرسنل ریلیشن ہے شیلا کا اور اس فیملی کا. تو جب تک یہ پوری طرح سے سیٹسفائی نہیں ہوتی یہ آبویسلی اس چیز کو آگے نہیں بڑھاتی. تو اس بارے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فورس میرج کے بارے میں شیلا پہلے کلیئر ہوتی ہیں ہر چیز کے بارے میں. بہت بہت مالک شاہ صرف ایک بار گزارش کروں گا، میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ ابھی محترمہ نے جس نے فرمایا تھا کہ وہ لڑکی کے ماں باپ سے پوچھتی ہیں. دیکھیے اگر فورس میرج ہو رہی ہوگی نا تو وہ تو لڑکی کے ماں باپ ہی کرا رہے ہوں گے، اور آپ انہیں سے پوچھیں گی. یہ تو وہی ہو گیا نا کہ آپ قصائی کو کہیں کہ مجھ پہ رحم کرو. اوان صاحب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ جو شیلا نے کہا کہ وہ لڑکی کے ماں باپ سے پوچھتی ہیں، وہ صرف ایک سائیڈ ہے اسٹوری کی. اس آبویسلی لڑکی کے ساتھ بھی ہے، لڑکے کے بھی. اچھا میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی اوان صاحب. میں کوشش کرتی ہوں کہ کیونکہ وہ جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ تو بچی کی پروفائل مجھے دے رہے ہوتے ہیں، اور میں اگر بچی بات نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ جو لڑکا جس فیملی سے میں مطلب یہ کہ دونوں کو ملاپ کروانا چاہتی ہوں اس لڑکے سے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ لڑکی کا ای میل نمبر لیں یا فون نمبر لیں پھر اس سے بات کریں. تو اس جگہ جو ہے اگر لڑکی ایگری نہیں ہوگی یا کچھ نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے وہ فوراً کے فوراً اس طرح کے بھی کیسز ہوئے ہیں، کیونکہ پیرنٹس کی جو لڑکے والوں کی طرف سے اس طرح کی بھی باتیں آئی ہیں کہ وہ لڑکی شی از ناٹ ریڈی، یا لڑکے کی طرف سے ہی از انوالو سم ویئر ایلس، اس طریقے کی بھی باتیں آئی ہیں. تو پھر میں نے ان پیرنٹس کو بھی ڈائریکٹلی کہا ہے کہ میرے خیال میں آپ کا بیٹا بھی ریڈی نہیں ہے، پہلے اس کو آپ ریڈی کریں پھر اس کے بعد میرے پاس آئیں. تو یہ باتیں چھپی ہوئی نہیں ہوتی، یہ باتیں فوراً سامنے آ جاتی ہیں اور وہ فوراً کے فوراً یہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں، کیونکہ یہ پاکستان نہیں ہے. یہاں پہ جو ہے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ بہت ہی مطلب یہ کہ اسٹریٹ فارورڈ اس میں آ کے فوراً کے فوراً وہ بات بتا دیتے ہیں کہ آئی ایم ناٹ ریڈی. سو آئی ایم ناٹ ریڈی مین کہ ہو سکتا ہے کہ مطلب واقعی وہ ریڈی نہ ہوں یا وہ کہیں اور انوالو ہوں. تو اس طریقے سے جو ہے فورس میرجز آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مطلب یہ کہ مطلب میرے پاس جو کیسز آئے ہیں کہ اس طریقے سے کوئی اس طرح کا کوئی کیس ہے. اور اوان صاحب آپ ہیں لائن پہ بھی؟ چلیں اوان صاحب چلے گئے جی. چلیں یہ باتیں تو چلتی رہیں گی. شیلا کچھ رشتے بتائیے جو آپ کے پاس تازہ تازہ ہیں، کیا ہیں رشتے؟ وہ تازہ رشتے کچھ اس طریقے سے آئے ہیں. علی آپ نے اتنا ویسا ٹاپک چھیڑ دیا تھا بس دل کو چھو جانے والا، بس زیادہ پریشان اتنا ایموشنل باز بظاہر پیرنٹس بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ اس طریقے کا آج کل جو ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے واقعی، جو ایک تو شادیاں نہیں ہوتی اوپر سے جب ہوتی ہیں تو وہ فورس میرجز ہو جاتی ہیں. لیکن ایک چیز میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ فورسڈ میرج اور ارینجڈ میرج میں بہت ڈفرنس ہوتا ہے. یہ مکس نہ کیجئے اس کو. ہر ارینج میرج فورسڈ میرج نہیں ہوتی آبویسلی. جس کے اندر آپ کے پیرنٹس انوالو ہیں، وہ آپ کے فرینڈز انوالو ہیں یا فیملی انوالو ہے، وہ آپ کے لیے کوئی رشتہ ارینج کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو فورس کر رہے ہیں. فورس میرج کی جو ڈیفینیشن آتی ہے کہ کوئی ایک بھی لڑکا یا لڑکی میں سے اس کے فری ول کے خلاف پش کیا جائے کسی بھی ریلیشن شپ میں. تو یہ ہے. تو پلیز اس کو ارینج میرج کے ساتھ کنفیوز مت کیجیے. میں ارینج میرج کروا رہی ہوں، میں فورس میرجز نہیں کروا رہی یہاں پہ. اچھا جی،
تو بغیر کسی ٹائم کو ویسٹ کرے ہوئے اتنے تھوڑے کافی ہم نے ٹائم اپنے ٹاپک پہ لگا دیا, لوگ باگ جو ہیں ویٹ کر رہے ہوں آپ شروع کیجئے تو میں رشتے. شروع کرتی ہوں پہلے بوائز کے رشتے سے, لڑکوں کے رشتے سے. اور یہ آپ فکر نہیں کریں, یہ لڑکے 100% ایگری ہیں اور ان کی فورس میرجز نہیں ہو رہی ہے, تو آپ ذرا ریلیکس ہو کے ان کے جو ہے رشتے آپ سن لیں. اچھا جی, پہلا رشتہ جو ہے یہ ہے, ان کی آئی ڈی ہے, ہر دفعہ اپنے ہر پروگرام میں میں اپنی ایک آئی ڈی بتاتی ہوں, تو اگر آپ کسی رشتے میں انٹرسٹڈ ہوں تو ایک آئی ڈی کے طور پہ جو ہے ایک آئی ڈی دیتی ہوں. جیسے اس لڑکے کی آئی ڈی ہے 178. اچھا, یہ جو ہے یہ لڑکے کا رشتہ ہے, یہ 33 ایئر اولڈ ہیں اور یہ کیمیکل انجینئر ہیں اور یہ ہیں لیڈ سے. تو ہمارے علی جو ہیں وہ بھی لیڈ سے ہیں, تو ان کے شہر کے ہیں, تو لیڈ سے یہ بلانگ کرتے ہیں. اور کیا ہے, ان کی جو ہائٹ ہے وہ 5'11" ہے اور یہ مغل فیملی سے جو ہے بلانگ کرتے ہیں, اور یہ ہیں کیمیکل انجینئر. ان کی آئی ڈی تھی 178. اچھا, 178 کے بعد جو ہے ہم دوسری آئی ڈی ہے میری 179. 179 کچھ اس طریقے سے ہے, یہ جو ہے فارماسسٹ ہیں اور یہ 32 ایئر اولڈ ہیں. ان کی بھی ہائٹ جو ہے وہ 5'7" ہے, تو 5'7" ان کی ہائٹ ہے اور یہ کیمیکل انجینئر ہیں, سوری فارماسسٹ ہیں, اور یہ بلانگ کرتے ہیں, یہ کہاں سے ہیں, یہ ہیں لنڈن سے. تو یہ لنڈن سے ہیں اور ان کی جو مدر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مطلب لڑکی اگر اراؤنڈ دا لنڈن ہو تو ویل اینڈ گڈ, کیونکہ ظاہر ہے لنڈن والوں کو تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے باہر مطلب رشتہ دیکھنے میں, مانچسٹر ان کے لیے تھوڑا سا دور ہو جائے گا. اچھا جی, ان کی آئی ڈی تھی 179, 32 ایئر اولڈ, فارماسسٹ, 5'7" ہائٹ, اور لنڈن سے یہ بلانگ کرتے ہیں. 180 جو ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ہے رشتہ اہل تشیع سے ہے, تو فرقہ جعفریہ جس کو ہم کہتے ہیں, یا ہم جسے مطلب کیا بولیں شیعہ کمیونٹی کا جو ہے, تو یہ جو ہیں یہ آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں, 33 ایئر اولڈ ہیں اور ان کی 6'3" ہائٹ ہے, اور یہ مانچسٹر سے بلانگ کرتے ہیں. ان کی آئی ڈی ہے 180. انشاءاللہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا, ہمارے پاس سعودیہ سے کالر ہیں یہاں پہ. جی فرمائیے سر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی اللہ دا شکر ہے جی, تسی دسو. ٹھیک ٹھاک شکر. میں سبزی والے تو فون کیا جناب علی. جی جی فرمائیے. سر جی رشتہ چینل کی حساب کتاب ہے انہاں دا؟ کیا بولنا, آپ کی آواز بالکل کلیئر نہیں آ رہی جی. جناب میں ابھی تک شادی نہیں ہوئی, اس لیے فون کیا کہ شادی کروانا چاہتا میں بھی. اچھا آپ اس طرح کیجئے, کیونکہ آپ کافی دور سے کال کر رہے ہیں اور آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی, تو آپ پلیز کنٹرول روم میں اگر اپنا نمبر چھوڑ دیجئے, انشاءاللہ آپ کو آپ کے فون پہ دوبارہ رابطہ کر سکتی ہیں پلیز, کیونکہ آئی تھنک لائن میں تھوڑی ڈسٹورشن ہے آپ کی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ آپ جائیں, آئی تھنک پھر تھوڑا سا ہم دوبارہ فورس میرجز کی طرف آ جائیں, تو تاکہ علی میرے رشتے رہ جائیں گے, کافی رشتے آ جائیں گے. چلیں پھر آپ رشتے نہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر لوگ پھر مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ شالا آپ نے رشتے نہیں بھیجا. نہیں میرے درمیان میں کچھ کوسچنز تھے جس طرح آپ نے بتا رہی تھی. میں دیکھتی ہوں اگر ٹائم تھوڑا سا اور ہمارے پاس اینڈ میں وہ ہوا, کیونکہ جو مین میرا ظاہر پروگرام کا جو وہ ہے, آپ مجھے بتائیں کیا رشتے ہیں. اچھا, جو لوگ مجھے ابھی جیسے ان صاحب نے مجھے ابراڈ سے جیسے انہوں نے مجھے کرا, تو میں مطلب ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے کہ لوگ کال کرتے ہیں ابراڈ سے, لیکن پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں دوبارہ کال بیک ان کو کر نہیں پاتی ہوں, کیونکہ ظاہر ٹائم کا ڈسٹینس اور ہر چیز. تو میں ان لوگوں سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں پلیز 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 آپ جو ہیں مجھے ای میل کر دیجئے اپنی جتنی بھی جو آپ کی جو پروفائل ہے, جو کچھ بھی ہے جس کے لیے بھی دیکھ رہے ہیں, یا اگر آپ ای میل نہیں کر سکتے تو میرا جو فیس بک کا پیج ہے شادی بیاہ ود شالا قاضی, تو اس کے اوپر جا کے جو ہے مجھے ان باکس جو ہے وہ آپ پلیز مجھے کر دیجئے. تو یہ ابراڈ والوں کے لیے, اور جو لوگ یہاں پہ بھی ہیں وہ بھی اس طریقے سے کر سکتے ہیں, تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میرے لیے ایزلی پھر میں ان کو اپروچ کر لیتی ہوں. اچھا جی, ہم تھے کوئی کون سے رشتے پہ تھے علی, ہم کون سے رشتے پہ تھے؟ جو مانچسٹر سے آپ بتا رہے تھے جی 180 پہ تھے ہم. 180 کے بعد ہے 190. 190 کچھ اس طریقے سے ہے کہ یہ 31 ایئر اولڈ ہیں یہ, اور انہوں نے جو ہے لاء کی ڈگری کری ہوئی ہے. 31 ایئر اولڈ ہیں, لاء کی ڈگری کری ہوئی ہے, اور یہ
یہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ چودھری کاسٹ ہے، اور لاء کی ڈگری کری ہے. ان کی ہائٹ جو ہے 5'10" ان کی ہائٹ ہے، اور یہ بلانگ کرتے ہیں مینچسٹر سے. تو مینچسٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو بھی کوئی پڑھی لکھی لڑکی چاہیے، کاسٹ کی ان کو کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. اور ان کی جو ہے آئی ڈی ہے 190. اچھا 191 ہے. 191 اس طریقے سے ہے کہ یہ 30 ایئر اولڈ ہیں اور یہ ڈیورسڈ ہیں. 30 ایئر اولڈ ہیں، ڈیورس ہیں، اور ان کو چاہیے 6'2" ان کی ہائٹ ہے، اور یہ جاب کر رہے ہیں لندن میں. اور ان کو کوئی چاہیے کوئی لڑکی جو ہے ڈیورس والی ہو، یا مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے بچے والی بھی ہو تو، لیکن یہ کہ اتنے زیادہ بچے نہ ہوں، بس ایک یا دو بچے، ایک بچہ یا بچی ہو تو یہ مطلب یہ مائنڈ نہیں کریں گے. تو ان کی آئی ڈی ہے 191. اچھا 192 جو ہے یہ بھی ڈیورسڈ ہیں، اور یہ 40 ایئر اولڈ ہیں. میرے خیال میں یہ رشتہ جو ہے میں نے لاسٹ اپنے اس میں بھی بتایا تھا، تو ان کی مدر نے مجھ سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ ایک دفعہ جو ہے اور اس ان کے بیٹے کی جو ہے وہ پروفائل بتا دیں. تو ڈیورسڈ ہیں، 40 ایئر اولڈ ہیں، اور ان کے بچے نہیں ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی مطلب اراؤنڈ 30 سے لے کر کوئی 35 تک کی لڑکی ہو، ڈیورسڈ ہو، یا مطلب یہ کہ جیسے اوور ایج ہو جاتی ہے وہ ہو. تو یہ ختم ہو گیا رشتہ یہ والا؟ نہیں، میرے رشتے بات ہے علی، آپ کے رشتے تو چلتے رہیں گے، لیکن ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، تو آتے ہیں وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم اگلے چند منٹ میں آپ کو ایسی پروڈکٹ سے متعارف کروائیں گے جس کے پہلے دن ہی کے استعمال سے آپ ایک ایسا حل جس کی رحمتوں اور برکتوں سے میرے بیٹے نے مجھے یہ اللہ کے بابرکت نام والا مقناطیسی بریسلیٹ لا کر دیا. میں نے بسم اللہ پڑھ کر اسے پہن لیا. آپ یقین کریں کہ میرے اندر ایک نئی قوت پیدا ہوئی. آپ فضیلتوں برکتوں والا اللہ کے بابرکت نام والا یہ مقناطیسی بریسلیٹ ضرور استعمال. فوراً اسکرین پر نظر آنے والے نمبر پر کال کر کے 24 کیرٹ سونے میں گولڈ پلیٹڈ طاقتور مقناطیسی بریسلیٹ آرڈر کریں، اور آپ کا قلب رحمتوں اور برکتوں سے منور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام والی مقناطیسی بریسلیٹ جو کہ 24 کیرٹ خالص سونے کے پانی سے گولڈ پلیٹڈ بنائی گئی ہے. ابھی آرڈر کریں. میں تو فقیر ہوں، بعض لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں. بھلے کہیں سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے، ہوم فار ہوم لیس. کسی کو بھی لاوارث ملا اس کا کام ہے اٹھا کے اس کو داخل کرنا. نہ جات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو بنا. میں ہوں عبدالستار ایدی، میں ہوں پاکستان. قربانی کیجیے عیدی کے ساتھ. بلوچستان کے زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے ابھی کال کیجیے 0207 723 2050. کیسٹ جیولرز بریڈفورڈ. اپنے پرانے اور ڈیمیج یا کسی بھی قسم کے سونے کی فروخت کے لیے کیسٹ جیولر تشریف لائیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم آپ کے سونے کی ٹاپ قیمت ادا کرتے ہیں. آپ کے سونے کی سونے جیسی قیمت صرف اور صرف کیسٹ جیولرز ہی سے مل سکتی ہے. آپ کی جیولری، آپ کے دام، آپ کی دکان اور اعتماد کا نام. کیسٹ جیولرز بریڈفورڈ. 01274 733 خوشخبری، لائیو کال اور پاؤنڈ کال آپ کے لیے لایا ہے اسپیشل آفر. اپنے پیاروں سے جی بھر کر باتیں کریں. پاکستان <5p، بنگلہ دیش <2p، انڈیا <1p، لینڈ لائن اینڈ موبائل. فرام یورپ 1p. پلیز کانٹیکٹ مسٹر ایڈم 0793 260 4676.
सनम ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट मैनचेस्टर की तमाम ब्रांचेस की जानिब से तमाम मुसलमान बहन भाइयों और कस्टमर्स को ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक। ताज़ा और लजीज मिठाइयों और शानदार खानों से अपनी ईद का लुत्फ दुबाला करें। सरम स्वीट्स हाउस एंड रेस्टोरेंट मैनचेस्टर। मीरपुरी डेरा, बल्ले ही बल्ले, मजा आ गया, जबरदस्त आगाज। स्पेशल बुफे £9.99, फैमिली माहौल, 300 अफराद की गुंजाइश, प्राइवेट कार पार्किंग। गुजरावाला और मुल्तान के शेफ्स की जेर निगरानी, रिवायती देसी गर्मा गर्म ताज़ा मजेदार लजीज शानदार खाने, फुल रोस्ट बकरा और चाइनीज खाने भी। हर संडे हलवा पूरी और पाए का नाश्ता। मीरपुरी डेरा, एक बार खाना खाएंगे बार बार आएंगे। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए भी राब्ता करें। फोन नंबर 0114-244-9199। सब द डेरा, मीरपुरी डेरा, 261 स्टैनीफोर्थ रोड, शेफील्ड। पहले मैं परेशान रहती थी कि बच्चों की तालीम मुकम्मल हो जाए, अब उनकी शादियों की फिक्र। क्या करें, अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं? बाजी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है? शादीब्याह.com ने वालिदैन की सारी मुश्किल आसान कर दी है। शादीब्याह.com? जी हाँ, सिर्फ एक क्लिक पर परफेक्ट मैच आपके सामने। अच्छे और मुनासिब रिश्तों की खोज का सिर्फ एक ही जरिया, शादीब्याह.com। विलो क्लॉथ हाउस ब्रैडफोर्ड, सेल अप टू 50%। रंगारंग और जदीद डिजाइन के मलबूसात और खूबसूरत ज्वेलरी। शादी हो या पार्टी, हमारे यहाँ वेडिंग ड्रेसेस, पार्टी ड्रेसेस, किड ड्रेसेस और खुला कपड़ा दस्तयाब है। इसके अलावा खूबसूरत पर्स और लेटेस्ट डिजाइन की ज्वेलरी, सेल अप टू 50%। आज ही तशरीफ लाएं। विलो क्लॉथ हाउस, विलो स्ट्रीट, ब्रैडफोर्ड। 01274543437। ख़वातीन सदियों से अपनी आराइश व ज़ेबाइश और शख्सियत के निखार के लिए जेवरात का इस्तेमाल कर रही हैं। आज के महंगाई के इस दौर में सोने को खरीदना तो दूर की बात, बल्कि इसके बारे में सोचना भी एक ख्वाब है। आपके लिए एक अनमोल और नायाब तर्ज का अल्लाह के बाबरकत नाम वाला दीदा ज़ेब लॉकेट और फैशनेबल चेन, जिसे पहनकर आप सबसे अलग और सबसे दीदा ज़ेब नजर आएंगे। अल्लाह के बाबरकत नाम वाले इस लॉकेट की कैलीग्राफी इंतहाई खूबसूरती से की गई है। इस लॉकेट को नायाब और दीदा ज़ेब नगीनों से सजाकर लॉकेट को जुड़ाव किया गया है। लाइफस्टाइल फैशन की दुनिया में तेजी से इन होने वाला अल्लाह के बाबरकत नाम वाला लॉकेट ख़वातीन में बेपनाह मकबूल हो रहा है। ये नायाब लॉकेट आप घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं, स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर्स डायल करके। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात ना सही, बल्कि हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन्फे नाजुक के सजने संवरने को पसंद फरमाता है, और अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो सुभान अल्लाह। अपने खालिसपन को दिल मोह लेने वाली चेन से सजाएं और दूसरों की आंखों को चुंधिया दें। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला और आंखों में बस जाने वाला अनमोल लॉकेट। इस लॉकेट की चेन और सतह आला मयार की है, पहनने में नर्म मुलायम और कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ ना रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। माँ, बहन, बेटी जैसे मुकद्दस रिश्ते को शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में तोहफा देने के लिए अल्लाह के नाम वाले लॉकेट बमाए चेन के इंतखाब कीजिए। घर में हो या बिजनेस मीटिंग में, ऑफिस में हो या किसी तकरीब में, आपकी शख्सियत में बावकार इजाफा करने वाला ये लॉकेट बस आपसे सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। सिर्फ एक लॉकेट आपकी शख्सियत को दे बेपनाह एतमाद। खालिक कायनात के नाम से मंसूब ये लॉकेट आपकी शख्सियत और दिलकशी में इजाफा भी है और आपका अल्लाह ताला की जात पे एतमाद और यकीन का इजहार भी। ऑर्डर बुक करवाने के लिए अभी कॉल करें। हमारे फोन नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आए बदल डालें फैशन का मयार, अब रहमत और बरकत और अकीदत को बना लें अपना मयार। कॉल कीजिए और शामिल हो जाएं आप भी हमारे उन हजारों खरीदारों में जिन्होंने पसंद किया और सराहा अल्लाह के बाबरकत नाम वाला दीदा ज़ेब लॉकेट। एक अल्लाह वाला लॉकेट खरीदने पर एक मोहम्मद वाला लॉकेट बिल्कुल फ्री। इस लॉकेट की कीमत है 24.99 पेंस। तो इस महदूद ऑफर से फायदा उठाते हुए ये दोनों लॉकेट सिर्फ 24.99 पेंस में हासिल करें। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है, देर न करें और अभी डायल करें 0161871745 016183333774।
جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو شادی بیاہ ود شالا قاضی. میں ہوں مستجاب. اور بریک پہ جانے سے پہلے شالا آپ کو کچھ رشتے بتا رہی تھیں، اور جو کہ آج کا ہمارا ہاٹ ٹاپک ہے فورسڈ میرجز، ہم اس پہ بھی ڈسکس کر رہے تھے. تو رشتوں پہ جانے سے پہلے شالا میں آپ سے کچھ کوسچن ایک میرے ذہن میں ہے فورسڈ میرجز سے ریلیٹڈ ہی. جس طرح کہ ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہی ہوتے ہیں تو فیملی کے اندر یا اپنے کسی دوست رشتہ دار کو ان کے والدین جس طرح زبان دے دیتے ہیں کہ جی ہاں میرا بچہ جب بڑا ہوگا تو اس کی شادی تمہاری ہی بیٹا یا بیٹی سے ہوگی، اس طرح کی چیز ہوتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ بھی ایک ٹائپ آف فورس میرج ہے. جب وہ بڑے ہوتے ہیں بچپن سے ان کو مینٹلی ماں باپ گروم کرتے رہتے ہیں کہ جب بڑے ہوگے تمہاری شادی اسی سے ہونی ہے، اسی سے. یہ قسم کا ایک ایموشنل بلیک میل جیسے آپ نے ذکر کیا تھا وہی ہو جاتا ہے. تو یہ کس حد تک کامن ہے یو کے میں، یا یہ پریکٹس صرف پاکستان میں ہی ہے، یا یہاں پہ بھی یو کے کی جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے، انڈین ہو، پاکستانی ہو، بنگلہ دیشی ہو، تو کیا ان میں کتنی کامن ہے یہ پریکٹس؟ نہیں علی، اس کامن یہاں پہ بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان سے ہی جو پیرنٹس آئے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں سے بعض پیرنٹس ہیں ایسے، جیسے مطلب بریڈ فورڈ میں بریڈ فورڈ کا جو مطلب جو ایک ایریا ہے ایک جہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی ہیں، ان میں سے 2-3 رشتے جو میرے پاس آئے تھے تو منگنی ہو گئی تھی. ایون بہت ہی چھوٹے تھے وہ لوگ، جی سی ایس سی سے میرے خیال میں جی سی ایس سی بھی ان بچوں نے نہیں کرا تھا، بہت ہی چھوٹے تھے. پاکستان لے جا کے جو ہے ان کی منگنی کر دی تھی، اور پھر ظاہر ہے پھر وہ یونی گئے، یونی میں پھر وہ کہیں مطلب ملاقات ہوئی بچے بچیوں کی ایک دوسرے سے. تو اس طریقے سے مطلب جو یہ 2 کیس میرے پاس آئے تھے تو کہ وہ بس جی نکاح ہوا تھا، مطلب رخصتی نہیں ہوئی تھی، اور وہ مطلب شادی جو تھی وہ نہیں ہوئی تھی، تو رخصتی نہیں ہوئی تھی. بس یہ تھا کہ وہ جو فیونسی تھے جو بھی تھے وہ وہاں پہ تھے، ان کے جو ہسبینڈ تھے پاکستان میں، تو وہ لڑکی جو تھی وہ چاہ نہیں رہی تھی کہ اب مطلب یہ کہ جو نکاح جو بچپن میں ہو گیا تھا اس کو ختم کرنا چاہ رہی تھی. تو وہ پھر ختم ہوا، پھر میرے پاس آئے، پھر اس کے بعد رجسٹر ہوئے، وہ ساری چیزیں نا. تو اٹس ٹرو کہ یہاں پہ بھی ہوتا ہے ابھی بھی. مطلب اب تھوڑی سی اویئرنیس آ رہی ہے لوگوں میں کہ اب پاکستان کے ظاہر ہے پاکستان سے جو بلوا لیتے تھے، یا وہ ایک تو امیگریشن کے بھی کتنے لاز یہاں پہ وہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ اب اتنا ایزی نہیں ہے. میرے خیال میں ساری پریکٹسز جو ہیں یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہیں، لیکن آبویسلی یہ ایک اسٹل بہت بڑا ایشو ہے فورسڈ میرجز، اور ہم اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں ناظرین تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس ہو اس ٹاپک کے اوپر آپ لوگوں کو. آبویسلی اس کی ہیلپ ہر جگہ موجود ہے. فورسڈ میرجز یونٹ بنایا ہوا ہے گورنمنٹ نے جس کے پاس ہر طرح کی اتھارٹی ہے آئی تھنک جو کہ ان معاملات سے اسپیشلی ڈیل کرتے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے پاس شالا، اس سے پہلے کہ ہم کہیں جائیں. جی کون ہمیں بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ بریڈ فورڈ سے. جی فرمائیے سر. بات یہ کریں، میرا ایک بھائی ہے پاکستان میں، بی اے کر رہا ہے. جی بی اے اس نے کیا، ابھی بی اے کیا. اس کی کوئی رشتہ چاہیے تھا کہ وہ یہاں سیٹل ہونا چاہتا ہے. اچھا جی، میں یہ شالا بتائیے اس بارے میں. دیکھیں جی، میں ہمیشہ اپنے ہر پروگرام میں ہمیشہ یہ بولتی ہوں کہ ہمارے لیے جو ہم یہاں پہ امیگریشن کا کوئی کام نہیں کر رہے اس طریقے سے کہ ہم کسی کو شادی کے طور پہ وہاں سے بلا لیں. کہ ابھی ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے بلانا جو ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے. ان کو یہاں پہ سیٹل ہونا ہے تو وہ کوئی اور دوسرا طریقہ اختیار کریں، کوئی دوسرا طریقہ وہ کریں. لیکن یہ کہ آئی ایم سو سوری کہ یہاں کی بچیاں جو ہیں وہ اس طریقے سے ایگری نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں سے جو ہے کسی کو بلایا جائے، پھر یہاں پہ سیٹل کریں، پھر شادی کریں. تو اس لٹل بٹ ڈیفیکلٹ ہم لوگوں کے لیے، لٹل بٹ کیا ہے ہی ڈیفیکلٹ ہی ہے، کیونکہ امیگریشن کے بھی لاز بھی ایسے وہ ہو گئے ہیں. جی تو آئی ایم سو سوری اباؤٹ دیٹ. آپ کو آنسر مل گیا ہوگا ہوپ فلی. ہلو جی شالا، ایک اور میں نے آپ سے بات پوچھنی تھی کہ یہ لڑکوں پہ یہ صرف کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لڑکیوں کا مسئلہ ہے فورس میرجز، ماں باپ صرف لڑکیوں کو ہی فورس کرتے ہیں یہ اس طرح کے میرجز کے اندر، تو لڑکوں کے لیے بھی یہ پرابلم ہے کچھ؟ اٹس ٹرو، دونوں کے لیے ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے. یہاں پہ تو ظاہر ہے پیرنٹس جو ہیں جب آپ کو اتنے زیادہ، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، اتنا زیادہ ایموشنلی بلیک میل کریں گے کہ مدر جو ہیں وہ ہاسپٹل پہنچ گئیں اور بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بلا دیس تھنگ کہ تم نے اگر وہاں شادی نہیں کری میں نے یوں کر دینا ہے، میں نے. اور پھر جو سبلنگ ہے، جو دوسرے بچے ہیں جو ہے وہ بہن بھائی جو ہیں اس کو اس بیچارے کو مارنے توڑنے پہ اترے ہوئے کہ نہیں تم نے تو وہیں شادی کرنی ہے. اب ظاہر ہے ایموشنلی بلیک میل تو ظاہر ہے. میں نے اسی لیے پوچھا آپ سے کہ ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، لڑکیاں بوتھ جی لاسٹ ویک ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 85% لڑکیاں جو ساؤتھ ایشین کمیونٹیز کی ہیں، لیکن 15% لڑکے بھی تھے. تو میرے لیے بڑا سرپرائزنگ تھا کہ لڑکوں کو کس طرح سے
لیکن میرے خیال میں جب لیکن لڑکوں کا ایک اپرچونیٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے ابھی ہم اپنے پیرنٹس کے مرضی سے شادی کر لیتے ہیں, جب پھر ابھی پیرنٹس کی خوشی سے شادی کر لی اور دوسری شادی جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے کریں گے. سو یو گائز گاٹ گڈ اپرچونیٹی یو کین ڈو. لیکن آئی تھنک کسی کے لیے بھی جب بچپن سے کوئی چیز چلی آ رہی ہے اور آپ نہ کر سکتے ہو اپنے ماں باپ کا, کیونکہ کچھ میں نے دیکھا ہے فیملی اسٹرکچر اس طرح کا ہوتا ہے یا ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جہاں ماں باپ کو آپ نہ نہیں کر سکتے, چاہے وہ شادی کی بات ہو, آپ نے اپنا کیریئر چوز کرنا ہو یا کسی بھی معاملے میں. جی obviously میں اس کی میں I'm not advocating that, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لڑکوں کے لیے بھی یہ اتنی ہی بڑی پرابلم ہے جتنی کی لڑکیوں. پھر میں یہی کہتی ہوں ان پیرنٹس کو, میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ وہ اتنا ایموشنلی وہ نہ کریں, اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں, اور پھر لڑکے جہاں پہ بچے خوش ہوتے ہیں پھر وہی زندگیاں آگے چلتی ہیں. کیونکہ ظاہر پیرنٹس آپ کی زندگی میں کتنے سال رہیں گے, اور پھر اللہ اس کے زندگی بعد دے جی سب کے پیرنٹس, ہاں اللہ زندگی دے سب کے پیرنٹس کو, لیکن مطلب فار اے ٹائم بینگ پھر وہ آگے چل کے وہ ان ریلیشن شپس کا پھر کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, یا تو آگے وہ بریک ہو جاتی ہیں, یا پھر یہ کہ وہ صاحب کہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں, وہ صاحبہ کہیں اور لگی ہوئی ہوتی ہیں. I mean it doesn't look nice really. اچھا آپ ہمیں کچھ رشتے بتا دیجیے جلدی سے. میں پھر نہیں تو میں پھر سے ایموشنل ہو جاؤں گی. آج آپ نے بڑا خطرناک ٹاپک چوز کر لیا ہے. اینی وے سو میں تھی اس وقت کون سا رشتہ تھا, کس پہ تھے علی ہم, 190. اچھا 190 میں نے کور کر لیا تھا. 191 جو ہے یہ ڈیورس تھے, ان کا بھی میں نے کر لیا تھا. اچھا 193 جو ہے, 193 کچھ اس طریقے سے ہے کہ انہوں نے جو ہے لاء کی انہوں نے بھی ڈگری کری ہوئی ہے, اور یہ 30 ایئر اولڈ ہیں, اور یہ بلانگ کرتے ہیں راجپوت فیملی سے, اور ان کی ہائٹ ہے 5'9", تو 5'9" ان کی ہائٹ ہے. اچھا میں اور آگے چلتی ہوں, اور ای میلز جو آئی تھی وہ میں ای میل جو ہے وہ میں ای میل. لڑکوں کے رشتے کمپلیٹ ہو گئے انشاءاللہ؟ کمپلیٹ تو نہیں, ابھی تھوڑے سے اور ہیں. کچھ آپ لڑکیوں کا بھی بتا دیں تو تاکہ میں لڑکیوں کے, کیونکہ مجھے ای میلز جو ہے آئی ہیں تو وہ ای میل میں کہیں میں اگر نہیں میں نے بتائیں تو پھر وہ چلا. اس سے پہلے کہ آپ ای میلز پہ جائیں, ایک کالر آ چکے ہیں یہاں پہ. جی کون ہے, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بریڈ فورڈ سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بیٹی ہے تو میں کوئی رشتہ دیکھنا چاہنی ہوں. اچھا جی 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 فرمائیے. رشتہ اس قسم کا کہ میری بیٹی جو ہے نا تھوڑی بہت ہی زیادہ کوئی شریف ہے, تو سیدھی جی بچی ہے, تو میں شادی اس لیے اس کی مرضی کے مطابق کرنا چاہنی ہوں. اچھا آپ اپنا نام بتائیے پہلے مجھے پلیز. اپنا نام بتائیے گا پلیز. جی میں زاہدہ بول رہی ہوں. زاہدہ بریڈ فورڈ سے. اچھا زاہدہ, ٹھیک ہے. تو زاہدہ یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی کی ایج کیا ہے؟ ایج 25. اچھا زاہدہ اس طرح سے کیجئے, مجھے میسیج ہے کنٹرول روم سے کہ اگر آپ اپنا نمبر ان کے پاس چھوڑ دیں تو پروگرام ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ کو ڈائریکٹ کال کر کے ڈیٹیل میں آپ سے ڈسکس کر لیں گی. جی چلو ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ زاہدہ. اچھا جی. اچھا ایک بات اس سے پہلے کہ آپ لڑکوں کی ای میلز کی طرف جائیں, مجھے بتائیں یہ لڑکوں کی ہائٹ کا کیا چکر ہے؟ کیا یہ زیادہ ہائٹ والے لڑکے ڈیمانڈ میں ہیں یا کم ہائٹ, کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہائٹ جو ہے اچھا ڈیمانڈ میں جو ہے, ڈیمانڈ میں تو لڑکے جو ہیں وہ کس, کیونکہ آپ کہہ رہی تھی نا کہ لڑکیوں کی یہاں پہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو گئی ہیں, لڑکوں کیریئر بھی ان کا اچھا ہو, گڈ لکنگ بھی ہو, پھر اوپر سے ٹال بھی ہو, یہ تو کافی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ ہو گئی. ہاں نہیں لڑکیاں جو ہیں ظاہر تھوڑی سی 5'7" سے تو تھوڑا لڑکا جو ہے وہ اوپر ہونا, تو باقی یہ کہ جو بچیاں جو ہیں 5'2" یا 5'1" ہیں they don't mind. لیکن آج کل جو لڑکیوں کی ماشاءاللہ جو ہائٹ جا رہی ہے وہ لڑکوں سے زیادہ جا رہی ہے, اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ لڑکوں کی ہائٹ اتنی کم کیوں ہو رہی ہے. By the way, how tall are you? میری فکر نہ کریں. اچھا آپ ای میلز بتا دیجئے جو رشتوں کی ہیں. ٹھیک ہے میں ای میل بتاتی ہوں. ای میل کچھ اس طریقے سے تھی کہ یہ آیا ہے ڈینٹسٹ لڑکے کا رشتہ. اب وہ پھر سب لوگ کہیں گے ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ بتاتی ہوئی آتی ہیں یہ, تو اب میں کیا کروں, اب لوگ باغ ای میل اب کرتے ہیں, لوگ باغ فون کرتے ہیں, تو سب ظاہر ہے سبھی کے رشتے مجھے لینے پڑتے ہیں. تو یہ ہے ای میل جو آئی تھی, یہ ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے, 34 کے ہیں, یہ ڈینٹسٹ ہیں اور یہ بلانگ کرتے ہیں یارکشائر سے, اور ان کی فیملی جو ہے یہ آرائن فیملی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر آرائن ہی کوئی لڑکا ہو تو بہت اچھی بات ہے. تو بیسکلی انہوں نے مطلب بس یہ لکھا ہے کہ اگر آرائن ہو تو اچھی بات ہے,
ادروائز ارائی کے علاوہ اور دوسری جو انہوں نے کاسٹ وغیرہ جو انہوں نے ایک کالم میں لکھی ہیں، تو اگر کوئی مطلب یہ کہ مجھے ای میل کرے تو پھر میں وہ کاسٹ وغیرہ ان کو بتا دوں گی. تو یہ 34 ایئر اولڈ ہیں اور یہ ڈینٹسٹ ہیں اور یہ یارکشائر سے ہیں. ان کی ہائٹ ہے 5'7". اچھا جی، دوسری ای میل ہمیں آئی تھی، یہ تھی یہ لنڈن سے آئی تھی، اور یہ لنڈن کی ای میل کچھ اس طریقے سے، یہ ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جو ہیں یہ جاب کرتے ہیں، ایڈورٹائزر کمپنی میں ہیں اور 30 ایئر اولڈ ہیں. ان کو کوئی لنڈن ہی کی لڑکی چاہیے اور کاسٹ کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو ہے لڑکی سے خود بات کرنی ہے، یعنی پیرنٹس، ان کے پیرنٹس نے جو ہے ان کو پرمیشن دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ ڈائریکٹلی مجھے نمبر دے یا ڈائریکٹلی اپروچ کرے رادر دین اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو فون کریں، تو یہ ڈائریکٹلی اپروچ ان کو کر سکتے ہیں. یہ جو ہے ایڈورٹائزنگ کمپنی میں ہے، 5'10" ان کی ہائٹ ہے اور یہ لنڈن سے بلانگ کرتے ہیں. اچھا جی، ایک اور ہے، یہ بھی لنڈن کا ہی رشتہ ہے، 32 ایئر اولڈ ہیں، ڈیورسڈ ہیں اور بزنس مین ہیں، بچے نہیں ہیں ان کے. تو یہ 3 ای میل تھیں جو لڑکوں کی تھیں. ویسے تو ای میل بہت ساری آئی ہیں، لیکن یہ کہ اس وقت ٹائم ہمارے پروگرام میں بہت ہی کم ہے، تو میں پھر یہ ہے کہ علی پھر میں لڑکیوں کے جی انشاءاللہ آپ لڑکیوں یا کی کچھ آپ کو اور کچھ پوچھنا ہے تو نہیں، ہماری ڈسکشن تو چلتی رہے گی بعد میں بھی، آپ پلیز پہلے. اوکے رائٹ. لڑکیوں کے رشتے کچھ اس طریقے سے ہیں. 204 جو ہے ان کی آئی ڈی ہے، آئی ڈی 204 ہے. سوری مجھے آپ انٹرپٹ کرنا پڑا ہے، لیکن ایک پیرس سے کالر ہے سلمان صاحب. جی سلمان صاحب فرمائیے گا. جی فرمائیے، آپ آن ایئر ہیں. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پیرس سے بات کر رہا ہوں رشتے کے لیے. جی جی. تو سلمان صاحب آپ اپنے اس کی آواز بند کریں. آف کر دیجیے. ٹھیک ہے، آف کر دیجیے. اور مجھے یہ بتائیے کہ ہلو جی آپ پلیز، ظاہر ہے میں اب آپ پیرس سے بات کریں تو پلیز مجھ کو ای میل ضرور کر دیجئے گا جو بھی آپ کی ڈیٹیلز ہیں، لیکن یہ کوئکلی مجھے بتا دیجئے آپ کس کے لیے دیکھ رہے ہیں. میری 27 ایج ہے اور 7 ایئرز ہو گئے مجھے پیرس میں، اور اپنا بزنس کر رہا ہوں کپڑے کا. اچھا سلمان صاحب، صرف یہ بات سمجھائے کہ آپ اپنا بزنس کرتے ہیں کپڑے کا، لیکن آپ اس طرح کیجئے، اگر آپ کنٹرول روم میں اپنا نمبر چھوڑ دیں یا اپنی جو ساری ڈیٹیلز ہیں، ای میل ایڈریس آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہوگا، پلیز اس ای میل پہ اگر اپنا پروفائل سینڈ کر دیں تو وہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ بہتر ہو جائے گا شیلا کے لیے آپ سے کانٹیکٹ کرنا. اور آپ اپنا نمبر بھی کنٹرول میں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں ادھر دے دیجئے پلیز. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو. یہی وہ ہوتا ہے علی، دیکھیں جو ابراڈ سے لوگ باگ مجھے کال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ویک جو تھی میرے کوئی 6-7 نمبر جو تھے وہ اس طریقے سے جو ہیں کالیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر ہم ان کو کال کر رہے ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے ڈسٹینس کی وجہ سے وہ لوگ اٹھاتے نہیں ہیں، یا کیا کوئی رینڈم نمبر ہوتا ہے تو وہ لوگ پک نہیں کرتے. تو اگر مطلب آپ لوگ جو لوگ ابراڈ سے مجھے اپروچ کرتے ہیں، پلیز 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 مجھے جو ہے ای میل ضرور کر دیں، تاکہ پھر میں اس کا ای میل کا آنسر کر دوں اور ای میل کے تھرو پھر ہماری جو ہے وہ بات چیت ہو جائے. تو یہ جو ہے مطلب اس طریقے سے اگر آپ لوگ کریں تو زیادہ میرے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب پھر وہی بات ہے نا، ایک تو ٹائم ہمارے پاس لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ہم obviously آپ کی جو کال ہے، آپ کی پرسنل ڈیٹیلز وہ آن لائن نہیں لے سکتے، آن ایئر نہیں لے سکتے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک قسم کی رجسٹریشن کرا دیں، ہمارے کنٹرول سینٹر میں اپنا نمبر چھوڑ دیں، یا ای میل آپ کی اسکرینز پہ ہے تو ادھر ای میل اپنا پروفائل کر لیں، تو وہ ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے آپ سے کانٹیکٹ کرنا بعد میں. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ساؤنڈ کوالٹی ہے جو انٹرنیشنل کالز کی، وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر بندہ زیادہ دیر تک بات کر سکے. اینی وے انشاءاللہ اب نہیں روکوں گا آپ کو زیادہ دیر کے لیے، پلیز اب ٹائم ہاں تھوڑا سا ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. تو میں بس پھر یہی ہے کہ میں لڑکیوں کے رشتے بتا دوں. لڑکیوں کے رشتے کچھ اس طریقے سے ہیں کہ ایک ان کی آئی ڈی ہے 204 اور یہ 26 ایئر اولڈ ہیں اور یہ جی پی ہیں، یہ پھر ڈاکٹرز تو یہ ڈاکٹر ہیں، اور ان کو جو ہے 26 ایئر اولڈ ہیں، 204 ان کی آئی ڈی ہے اور 5'4" ان کی ہائٹ ہے. اور ان کو چاہیے ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو، اور یہ بلانگ کرتی ہیں مینچسٹر سے. تو مینچسٹر سے بلانگ کرتی ہیں، ڈاکٹر ہیں، جی بی ٹریننگ کر لی ہے انہوں نے، 26 ایئر اولڈ ہیں. اچھا 205 اس طریقے سے ہے کہ یہ جو ہیں یہ 40 ایئر اولڈ ہیں اور ڈیورسڈ ہیں، ان کے کوئی بچے نہیں ہیں.
تو اور یہ بھی بلانگ کرتی ہیں مینچسٹر سے. ان کے بچے نہیں ہیں اور کافی اچھی جاب کر رہی ہیں. انہوں نے کہا مینشن کرا تھا کہ جاب کا آپ نہیں بتائیے گا. تو ان کو کوئی اس طرح کا کوئی چاہیے جو مطلب یہ کہ آلریڈی ڈیورس ہو یا کسی کے بچے بھی ہوں, تو ان کو مائنڈ نہیں ہے. اور یہ بورن اینڈ براٹ اپ یہیں انگلینڈ کی ہیں. تو یہ 40 ایئر اولڈ ہیں, بچے نہیں ہیں, ڈیورسڈ ہیں اور مینچسٹر سے بلانگ کرتی ہیں. ان کی جو ہے آئی ڈی ہے 205. اچھا 206 اس طریقے سے کہ یہ فرانس کا رشتہ ہے اور فرانس کا رشتہ ہے. بچی جو ہے وہیں کی بورن ہے, وہیں کی بورن اینڈ براٹ اپ ہے اور وہیں پر ہی جو ہے جاب بھی کر رہی ہے. کسی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں یہ جاب کر رہی ہیں اور انہوں نے جو ڈگری کری ہے وہ سوشل سائنس میں ڈگری کری ہے. تو ان کو چاہیے کوئی مطلب یورپین کنٹری سے کوئی ہو جو اگر فرانس میں ہو تو بہت بہتر ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے فرانس میں ہو تو زیادہ اچھا ہے. تو یہ فرانس سے بلانگ کرتی ہیں. یا اگر انگلینڈ میں کوئی چاہتا ہے کہ فرانس میں شادی کرنا تو یا وہاں پہ سیٹل ہونا تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے, اپروچ کر سکتا ہے. اور ان کی آئی ڈی ہے 206 کے بعد ہے ہمارے پاس 207 کچھ اس طریقے سے ہے. ان کی جو ہے 27 ایئر اولڈ ہیں, یہ بھی ڈاکٹر ہیں, جی پی ہیں اور یہ لندن سے بلانگ کرتی ہیں اور ان کی ہائٹ جو ہے وہ 5'6" ہے. ان کو ڈاکٹر یا ڈینٹسٹ لڑکا کوئی چاہیے. تو اس طریقے سے ہے. اور 208 ہے, 208 اس طریقے سے ہے کہ 27 ایئر اولڈ لڑکی کا رشتہ ہے اور بچی کی ہائٹ ہے 5'4" اور یہ بچی جو ہے فارماسسٹ ہے. اور ان کو چاہیے صرف اور صرف ارائیں لڑکا. تو یہ ارائیں فیملی میں ہی خالی یہ شادی کرنا چاہتی ہیں. کاسٹ کا جو ہے ان کو میٹر ہے جو انہوں نے کہا ہے. اچھا کچھ رشتے جو ہیں ابراڈ کے میں جلدی سے بتا دوں. ابراڈ کے کچھ اس طریقے سے ہیں. دبئی سے جو ہے ہمیں 2 لڑکوں کے رشتے آئے ہیں. ایک وہاں پہ ٹیچر ہیں دبئی میں اور ایک آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں. تو ایک کی جو دونوں جو ہیں کزنس ہیں آپس میں, اور جو ٹیچر ہیں ان کی جو ہے ایج ہے وہ 28 ایئر اولڈ ہے. اور جو آئی ٹی کنسلٹنٹ ہیں دبئی میں ہی کام کر رہے ہیں ان کی ہے تقریباً کتنا لکھا ہے یہاں پہ 32 ایئر اولڈ ہیں. تو دونوں کزن ہیں اور دونوں راجپوت فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ان کی جو فیملی ہے پیچھے لاہور میں ہے. تو اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے تو انہوں نے اپنا ای میل وغیرہ دیا ہے اور پکچرز بھی ہیں. تو مطلب جب آپ رجسٹر ہوں گے پھر میں ان کی انفارمیشن جو ہے وہ تمام جو پروفائلز ہے وہ پھر میں ریلیز کروں گی. اچھا جی دوسری ای میل ہمیں آئی تھی, یہ بھی ابراڈ سے تھی اور یہ ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. ہاں ڈاکٹرز کے لیے میں نے کہا تھا اپنے پچھلے پروگرام میں کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں پاکستان سے. تو یہ جو ہیں انہوں نے ہمیں اپروچ کرا ہے پاکستان سے اور یہ پاکستان میں جو ہے FCPS ہیں کر رہے ہیں, ڈاکٹر ہیں FCPS کر رہے ہیں, آرمی کے کسی ہاسپٹل میں یہ ڈاکٹر ہیں. تو اور ان کی جو ایج ہے وہ 32 ایئر اولڈ ہے. ملتان سے جو ہے یہ بلانگ کرتے ہیں. فیملی جو ہے ان کی آرائی ہیں, آرائیوں کے بہت رشتے ہیں. تو اس طریقے سے ہے یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کاسٹ کی کوئی ایسی پرابلم نہیں ہے. FCPS جو ہے ڈاکٹرز کا جو میڈیسن کا جو وہ انہوں نے کرا ہے اور ملتان سے یہ بلانگ کرتے ہیں. اچھا جی تیسری ای میل جو تھی وہ ڈینٹسٹ ہیں اور یہ جو ہیں ڈینٹسٹ جو ہیں یہ ہیں کہاں سے ہیں, یہ سعودی عرب سے ہیں. سعودی عرب سے ڈینٹسٹ ہیں لیکن ان کی ڈیورس جو ہے بچپن میں شادی ہوئی تھی. اگین پھر وہی بات ہے کہ ہم جو ان کی شادی جو تھی بچپن میں ہوئی تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. نکاح ہوا تھا اور ان کے پیرنٹس نے جو مجھے بتایا نکاح ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا اور پھر رخصتی نہیں ہوئی تھی. تو یہ جو ہیں 32 ایئر اولڈ ہیں, ڈینٹسٹ ہیں, سعودی عرب میں ہیں. چوتھی ای میل جو تھی یہ ہے نمبر 4 سولیسیٹر ہیں اور یہ بھی اچھا سولیسیٹر ہیں 28 ایئر اولڈ ہیں اور یہ جو ہیں یہ لندن سے بلانگ کرتے ہیں. اور چھٹی تک اور کون سی ای میل آئی تھی. اچھا ایک اور ای میل ہے جو یہ ابراڈ سے ہیں, یہ بھی ابراڈ کی ہے. یہ آسٹریلین ہیں یہ اور یہ 27 ایئر اولڈ ہیں اور یہ کیمیکل انجینئر ہیں. تو یہ وہاں پہ جو ہے ان کے پاس جو ہے I'm sorry میں بتانا بھول گئی, سارے لڑکوں کے رشتے ہیں جو میں بتا رہی ہوں. بہت تیزی سے کیونکہ پروگرام کا مجھے نہیں ٹیک یور ٹائم انشاءاللہ, جلدی کوئی نہیں ہے ہمیں. سو یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے جو تھے یہ ابراڈ کے رشتے تھے. تو یہ آسٹریلین ہیں, یہ آسٹریلیا سے بلانگ کرتے ہیں, 27 ایئر اولڈ ہیں اور یہ کیمیکل انجینئر ہیں وہاں پہ. تو ان کو کوئی لڑکی چاہیے, کوئی ڈاکٹر ہو یا ڈینٹسٹ ہو, آئیدر پاکستان سے ہو یا
यहाँ से हो या कहीं से भी हो, तो इन्होंने कहा कहीं से भी हो, डॉक्टर हो या डेंटिस्ट हो और अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो, ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है इनके पास, ऑस्ट्रेलिया ही में हैं ये, और ये 27 ईयर ओल्ड हैं, केमिकल इंजीनियर हैं ये। चलें जी, ठीक है, हो गई आपकी रिश्तों की लिस्ट अली है तो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मुझे बताइए, ये क्या आप पहले भी शायद ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि जो डॉक्टर लड़कियां हैं या डॉक्टर लड़के हैं ये प्रेफर करते हैं डॉक्टर लड़के या डॉक्टर लड़कियों के साथ ही शादी करना, इसके पीछे लॉजिक यही है कि एक सेम कैरियर होता है, एक दूसरे को समझ सकते हैं बेहतर, या कोई और भी वजह है? क्योंकि उन्हें जो है अपने जॉब का पैटर्न पता होता है कि क्या पैटर्न है और किस तरीके से, और फिर ये है कि बाज़ दफ़ा ये हुआ है कि जो मतलब ये कि एक रिसेंटली मेरे पास जो है कोई लास्ट मंथ जो मेरे पास एक प्रोफाइल आई थी एक बच्ची की, तो डिवोर्स जो उस लड़के से हुई थी, वो लड़का जो था वो काफ़ी हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर था, और वो जो थी मेरे ख्याल में उन्होंने शायद ए लेवल ही करा था, लेकिन ये शायद खूबसूरती की वजह से जो है उनकी शादी जो है उन डॉक्टर साहब से हो गई थी, तो वो फिर एक जिसे कहते हैं वो टाइम नहीं दे पा रहे थे उनको, तो फिर जाहिर है वो तमाम चले मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं इंशाल्लाह। अच्छा, अब टाइम हमारे पास कम है, जो लोग भी कॉल करना चाहते हैं, आई एम सॉरी इतना टाइम नहीं था कि हर एक की कॉल ले सकते अपना, लेकिन आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी कॉल करके कंट्रोल रूम में अपना नंबर छोड़ सकते हैं और शैला आपसे रब्ता करेंगी बाद में। आज का टॉपिक हमने फोर्स मैरिजेस पे डिस्कस किया, और कुछ रिश्ते भी आपको, कुछ नहीं काफ़ी ज़्यादा रिश्ते शैला ने आपको बताए, तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। शैला की तरफ से और मेरी तरफ से अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।